نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے کفار اور مشرکین کے دو قسم کے ظلموں کا ذکر کیا۔ پہلا ظلم یہ کہ اللہ کی ذات پر بہتان باندھنا، ایسی چیز کو، ایسی بات کو، ایسے قول کو، ایسے اپنے کیے ہوئے اعمال کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ اللہ پر بہتان باندھنا۔ جیسے کفار جو تھے مکہ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر جو ہم نے ذکر کیا تھا جانوروں کے جو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، جن پر پابندیاں لگائی ہوئیں، اونٹنی کا گوشت نہ کھانا، بحیرہ، صائبہ، حامی اور وصلہ ہم بیان کر چکے، تو اس کو بھی وہ رب کریم کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے حرام کیا ان کو۔ تو اپنی طرف سے حلت اور حرمت کے معیار کو قائم کرتے، بعض چیزوں کو حلال کر لیتے تو وہ بھی رب کی طرف منسوب کر دیتے، یا حرام کر دیتے اپنے اوپر تو وہ بھی رب کی طرف منسوب کر دیتے۔ اس طرح کے جتنے معاملات اللہ کریم کہتے ہیں، پہلا ظلم یہ کرتے ہیں کہ مجھ پر بہتان باندھتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو ان تک پہنچی ہو میرے کسی محبوب نبی کے ذریعے، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا ظلم وہ یہ کرتے تھے کہ واضح آیات جو ہوتی تھی اللہ کریم کی طرف سے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، کہ اللہ کے ایک ہونے پر اور رسولوں کے حق ہونے پر، قرآن کے حق ہونے پر جو وضاحت کے ساتھ رب کریم نے دلائل پیش کیے، دلیلیں پیش کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اور معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کہ جس کی وہ نظیر ہی نہیں لا سکے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کر دینا، اللہ فرماتے ہیں دوسرا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے میری آیات کو جھٹلایا، میری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اور اسی طرح اور طرح کے بڑے بہتان تھے جو یہود جو کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ہمیں دوزخ میں نہیں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جس کا کہیں اللہ کی کتاب میں ذکر موجود ہے، بس اللہ کی طرف منسوب کی گئی۔ اور اسی طرح کئی یہودی ایسے تھے جو کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ جب وہ آیتیں اتری نا، ہے کو اللہ کو قرضہ حسنہ دینے والا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ خود فقیر ہے، مانگتا ہے اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔
ہم غنی ہیں. اس طرح کی باتیں کرنا. اور پھر عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد گڑھ لینا. کوئی طبقہ کہتا ہے وہ ہے ہی خود خدا ہیں، کوئی کہتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہیں کہتے وہ تین میں سے تیسرے ہیں. تو یہ جتنے عقائد کے معاملے میں ہو یا احکامات کے معاملے میں ایسی باتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی، کتاب میں درج نہیں کی، ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بہتان ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان سے یعنی کہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو ظلم اپنی ہی جانوں پر کیا ظلم، کیونکہ اس کے سبب سے اللہ نے فرمایا جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. اب جس نے ظلم کیا اس کی فلاح کا کوئی رستہ اللہ نے بند کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا یہ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں. اللہ کی ذات کی طرف ایسی بات، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسی طرح ہے. آپ پر بہتان باندھنا بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی کہ بات کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ نے وہ بات نہ کی ہو. اور آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو ایسے ہی بات کو پکڑ کر فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا کسی اور جیسے واٹس ایپ پر بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے. یہ چاند کے متعلق بھی کہیں، حالانکہ میں نے نہیں پڑھی کوئی روایت کہ جس نے عید میلاد النبی کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس کے لیے یہ حکم ہے، جس نے رمضان کی پہلے خوشخبری دی یہ حکم ہے. ایسی مومل باتیں. تو اللہ کی طرف بات کو منسوب کرنا ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بات کو منسوب کرنا ہو تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کر دینا. اگر آپ نے کہیں سے سنی، کہیں سے پڑھی، تو کسی مستند کتاب سے اس کا حوالہ تلاش کر لیں یا کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے اس میں، تب اس کو آگے شیئر کریں. ایسے نہیں بیوقوفوں کی طرح کوئی ایک بات آئی آپ نے اس کو شیئر کر دی تو آپ بھی برابر گناہ میں شریک ہو گئے. ایک غلط بات کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے شیئر کی یا اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ کا یہ کلام، ہم عام روٹین میں کہہ دیتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا، اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں قرآن کریم میں لکھا ہے، اور کہتے کون ہے؟ ہمارے جیسے جاہل جنہوں نے کبھی پورا قرآن جو ہے وہ ناظرہ نہیں پڑھا، وہ بھی یہ کہہ جاتے ہیں روانگی میں قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہ قرآن میں لکھی نہ اللہ نے فرمایا، ہم بیان کر دیتے ہیں. تو ایسے تمام معاملات جو ہیں ان سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ اللہ کی طرف بہتان باندھنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو بہتان باندھتے ہیں میری طرف وہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر، اور جو ظلم کرے گا اپنی جان پر اس کے لیے فلاح کا رستہ جو ہے رب کریم نے بند کر دیا ہے. لہذا احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بھی قول، کوئی بھی ایسا کلام جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا ہے پہلے تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تب اس کا ذکر کریں. یا واقعی یہ بات جو کی گئی ہے یہ حدیث کی کتب میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پاتی، تب اس کو بیان کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں. اور ایسی کوئی آیت کا ترجمہ یا ایسی کسی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ قطعاً شیئر نہ کریں کسی بھی گروپ میں جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، ورنہ آپ نہ چاہتے ہوئے گناہ گاروں میں اپنا لسٹ میں اپنا نام لکھواتے چلے جائیں گے. لہذا اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. دوسری اللہ کریم نے آگے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ ہیں یا دوسرے لوگ جو اللہ کے مقابلے پر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے کسی اور کو معبود بنا لیا. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو جمع کروں گا تو ان سے پوچھا جائے گا، یہ سوال کیا جائے گا اینا شرکاؤکم، اب کہاں ہیں وہ جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ اور یہاں اللہ کریم نے لفظ استعمال کیا تزعمون. زوم کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا قول یا جھوٹا خیال، جس کو پیش کرنا اس کو زوم کہتے ہیں کہ اس کو بڑا زوم ہے جی. جبکہ جو خیال ہے، جو قول ہے وہ جھوٹا ہو، اسی پر اکتفا کرنا، اسی کو بیان کرنا، اسی پر دلالت کرنا جو ہوتا ہے اس کو زوم کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے شرکاء پر جو تمہیں زوم تھا نا بڑا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اب وہ کہاں ہیں تمہارے خدا؟ تو اللہ کریم جو ہے
اس دن سارے پردے جو ہیں وہ چاک کر دے گا، یعنی معبودان باطل کے، کہ اس دن تو شیطان جو ہے وہ بھی جان چھڑائے گا، جو دنیا میں انسانوں کو ورگلاتا رہا، ہدایت کے راستے سے بھگاتا رہا، برے اعمال پر انسان کو لگاتا رہا، قیامت کے دن وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا، مولا میں نے کچھ نہیں کیا جی۔ تو جو جھوٹے بت ہیں یا جھوٹے خدا جو ہیں ان کا تو تصور ہی محال ہے نا۔ وہ جیتا جاگتا جو شیطان ہے، جو سبب بنا سارے معاملات کا، محرک بنا، وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا اور وہ بھی کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ان کی اپنی من چاہی بات تھی، میں نے تو بات کی تھی، عمل انہوں نے خود کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ القصص میں بھی اللہ کریم نے اس کو بیان کیا، اسی کو آیت نمبر 62 ہے کہ جس دن اللہ ان کو ندا دے کر فرمائے گا میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک زوم کرتے تھے، اب لاؤ وہ کدھر ہیں وہ تمہارے، یعنی کہ یہ گمان کرنا کہ یہ میرا مجھ کو دولت دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ دنیا کے کاروبار چلانے، مختلف بت جو گڑے ہوئے تھے کفار اور مشرکین نے، اور منسوب اللہ کی ذات کی طرف کر دیتے تھے، یہ اللہ کے اوتار ہیں جی، یہ ہماری زندگی کے یہ معاملہ درست کرتا ہے، یہ معاملہ درست کرتا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اب ان کو لے کر آؤ، اب تمہاری بخشش کا سامان کریں وہ، اب تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اور اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 میں بھی آگے جا کے یہی اللہ کریم نے پھر دوبارہ بیان کیا اسی کو کہ آج ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے متعلق تمہیں یہ زوم کرتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں شریک ہیں، یعنی کہ جو کام تم کرتے ہو جو ہماری طرف سے ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہیں، اور بے شک تمہارا ان کے ساتھ اب رابطہ جو ہے نا، خود ساختہ رابطہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ یعنی کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہوگی، حق ہو یا باطل ہو، جو اللہ اور اللہ کے عدل کے درمیان کھڑی ہو سکے۔ جب اللہ حساب لینے پر آئے گا تو وہاں پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، چاہے جا کے معبودان باطل ہوں جو ہیں ہی جھوٹے، جن کو اللہ کا ہم نے شریک بنا دی یا کسی نے شریک بنا دیا، تو یہ ان کی رسوائی کا سبب ہوگا، اور اللہ کریم مشرکوں کو کہے گا یہ۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا نا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بلکہ ایک اور سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، اس دن وہ تمنا کریں گے، قیامت کے دن جب دیکھیں گے معاملات کو، لوگوں کے فیصلے ہوتے ہوئے، اور شرک پر مبنی عقائد رکھنے والوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکتا ہوا جب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پر ضمیر ہموار کر دی جائے، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر کوئی نہ چھپا سکیں گے۔ اور حدیث مبارک میں یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کریم کا دیدار کر پائیں گے، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں، آسمان صاف ہو، تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ یا جب چاند نکلا ہو، 14ویں رات کا چاند ہو اور آسمان صاف ہو، چاہے بادل نہ ہو، تو تم چاند میں دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ یعنی کہ انسان کو اللہ کریم اپنا دیدار کرائے گا، اس کی صورت کوئی بھی ہو۔ یعنی کہ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں یا اس کے بعد جو معاملہ ہوگا، جب بندہ جائے گا وہاں، تو اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ اللہ کا دیدار جو آج دنیا میں ممکن، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کا یا اللہ کریم کا دیدار کر سکے، لیکن آقا نے فرمایا کہ قیامت کے بعد جو ہے نا، جب اللہ کے پاس جائیں گے ہم قیامت کے دن، جب حشر کا میدان لگایا جائے گا، تو اللہ کریم کا دیدار جو ہے وہ تم ایسے کر سکو گے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ملاقات کرے گا، ایک بندے سے، اس سے کہے گا کہ اے فلاں، اس کا نام لے کر اس کے کہا جائے گا کیا میں نے تجھ کو دیکھتے
میں نے تجھ کو عزت و سرداری نہیں دی تھی دنیا میں؟ وہ کہے گا ہاں دی تھی۔ میں نے تجھ کو زوج نہیں دی تھی، زوجہ نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا دی تھی۔ اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے، یعنی کہ تمہارے سفر کا ضمان نہیں کیا تھا میں نے؟ تو وہ کہے گا دیا تھا۔ کیا میں نے تجھ کو ریاست نہیں دی، آرام کرنے کی حالت میں نہیں چھوڑا؟ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، یعنی کہ یہ گمان نہ تھا میرے عقیدہ آخرت جس کی بات کی جاتی ہے، کہ یہ بندے کے گمان میں نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یا اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ کہے گا نہیں۔ جب وہ کہے گا نا نہیں، تو اللہ کہے گا جس طرح تو نے مجھ کو بلا دیا آج میں تجھ کو بلا دیتا۔ اسی طرح پھر ایک اور شخص سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایک اور شخص سے اس طرح بات کی جائے گی۔ پھر ایک شخص سے اسی سوالوں کے بعد جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں، اور یہ سوال و جواب اس لیے کیے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کیے جائیں گے کہ خود اس کی ذات انسان کی اس پر حجت ہو جائے، خود اس کی ذات حجت ہو جائے۔ اور پھر یہ جو جھوٹے مشرکین اور کافر اور منافق ہوں گے، یہ جب دیکھیں گے نا سارا معاملہ حشر کے دن کہ مشرکوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم اللہ کو کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے۔ تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، بولنا چاہیں گے بول نہیں سکیں گے، اور ان کے اعضاء جو ہیں جسم کے، اس کے گران، ان کا گوشت، ان کے جسم کے لو جو ہیں وہ ان کے اعمال بیان کریں گے۔ یعنی کہ انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ اس کے لیے حجت اور دلیل بن جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، بولنا بھی چاہے گی تو نہیں بول سکے گی۔ اور جسم انسان کا جو ہے گواہی دے گا، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے کان گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا اس کے گناہوں کی، اس کے شرک کی۔ لہٰذا وہاں پر کوئی بچنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ سبب سے اللہ نے کہ یہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں رب کریم، شرک جو ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان لینا، اس کو اللہ جیسا تصور کر لینا، اولاد دینے والا تصور کر لینا، مال دینے والا تصور کر لینا، آسانیاں بانٹنے والا تصور کر لینا۔ جتنے بھی تخیلات ہیں نا جو ذات خدا سے منسوب ہیں، کسی انسان کے ساتھ جب اس کو منسوب کیا جاتا ہے تو اسی کو شرک کہتے ہیں، کہ وہ جو کام اللہ کے ہیں، جو کام اللہ کی ذات کے ہیں، ان کاموں میں کسی اور کو لا کر کھڑا کر دینا کہ یہ تو اللہ کرتا ہے اور یہ بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے جاہلیت کے جو مارے لوگ ہیں نا، جاہلیت کے مارے لوگ جنہوں نے اپنے پیران کرام کو اللہ کے ساتھ لا کھڑا کر رکھا ہے، اولاد لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، کاروبار میں نہیں ہے تو رب سے مانگنے کی بجائے یہ کہ یہ جو ہے نا میرا کاروبار درست کرے گا، بیٹا چاہیے تو پیر صاحب سے، اولاد نہیں ہو رہی تو پیر صاحب سے مانگیں گے، کاروبار نہیں چل رہا تو پیر صاحب سے مانگیں گے، بیماری آ گئی تو پیر صاحب کے مانگیں گے۔ یہ جو تصور ہے نا انسان کا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی ذات کو ان کاموں کے لیے منتخب کر لینا جو کام اللہ کے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سامنے بت رکھ کر آپ نے اس کی پوجا کی، وہ کام جو اللہ کرتا ہے، جو کام اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، اس کام میں کسی اور کو شریک کر دینا کہ یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ یہی جو عقیدہ تھا نا کافر و مشرکوں کا کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، جی رب کو بھی مانتے تھے لیکن ان کو بھی اپنا رب مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کو بھی اسی کو شریک کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو نام ماننا، یہ تو خالی کفر ہے نا، اللہ کو ماننا ہی نہ۔ ایک ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا، اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ملا کر، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کریم سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو فعل ہے انسان کا وہ شرک ہے۔ اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو صفات میری ہیں وہ کسی اور کے ساتھ منسوب کی جائے، اولیاء کرام ہو، بلکہ ایون یہاں تک کہ نبیوں کی ذات ہی کیوں نہ ہو، آپ یہ گمان یا خیال نہیں کر سکتے کہ نبی بیٹا دینے والا ہے یا نبی مجھے بیٹا دے گا، جی یہ گمان نہیں کر سکتے، یہ خیال اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے شرک کیا،
کیونکہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے رب کریم کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرانا، کسی نیک آدمی سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ کریم میری مشکل آسان کرے، یہ جائز ہے۔ اولاد نہیں ہے، کسی نیک آدمی سے جا کر کہنا آپ بھی دعا کریں رب کریم مجھے نعمت سے نواز دے، یہ جائز ہے۔ ہم مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو قاری صاحب نہیں کرتے دعا، بے اولادوں کو اولاد دے، بیماروں کو شفا دے، یہ سفارش ہے نا جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ آپ کریں اس کا وزن اور ہوگا، اور جو اللہ کے محبوب ہیں اگر وہ کریں تو اس کا وزن، بس یہ فرق ہے، یاد رکھیے۔ اولیاء اکرام کو کیونکہ رب کریم کے دوست ہوتے ہیں، جب ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے، تو اللہ اپنے دوستوں کی پھر بات کوئی موڑتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو کہا دعا کریں اور آپ کے گھر بیٹا ہو گیا، پھر بھی آپ خبر کہیں گے مجھے فلاں نے بیٹا دیا تھا، تو پھر بھی آپ نے شرک کیا۔ بیٹے دینا کسی انسان کے اختیار میں، چاہے وہ جتنا بھی جلیل القدر کیوں نہ ہو، مال دینا، عزت دینا، یہ سارے کے سارے جتنے کام ہیں یہ رب کریم کی ذات کے اپنے فعل ہیں، ان کو کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی ذات کے ساتھ اس کو منسوب کیا جائے تو میرے دوستو بھائیو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ لہذا بالکل کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ کسی بزرگ کے پاس جانا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، اللہ والوں کے ساتھ صحبت رکھنا، ان کی سنگت رکھنا، ان کی ارادت میں آنا، ان کو اپنا مرشد ماننا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اس مقام پر لے کر جانا جہاں پر خدا کا مقام ہے، یا ان کے ساتھ کھڑا کر دینا، یہ قطعاً شریعت محمدی میں جائز نہیں۔ اس حد کے قریب مت جائیں۔ باقی آپ کا جہاں دل کرتا ہے جس کے ساتھ بیٹھنے کے، جس کی بات سننے کے، جس کے ساتھ محبت کرنے کے، ارادت کرنے کے، مرشد پکڑنا چاہتے ہیں پکڑیں، اس میں کوئی غلط کام نہیں۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ خراب ہوگا تو پھر وہ تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، آپ کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ کسی اللہ والے نے کبھی آج تک یہ بات نہیں کی۔ 14-15 صدیوں میں آپ جو اکابرین ہمارے گزرے نا، اولیاء اکرام جتنے بھی بڑے بڑے نام جو آپ کو یاد ہیں، ان کی کتب پڑھ کر دیکھ لیں، کسی نے یہ عقیدہ نہیں بتایا آپ کو کہ مجھ سے بیٹے آ کر مانگو یا مجھ سے کاروبار کے لیے دعا آ کے کرو۔ یہ بدبختی ہمارے اندر دار آئی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں میسر آ بھی جائے تو ہم دنیا مانگتے ہیں اس سے۔ حالانکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں میرے دوستو بھائیو، یہ اللہ کے دین کے رستے پر چلانے کے لیے آتے ہیں، ہادی ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے، مرشد ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے، بٹکے ہوئوں کو رستہ دکھانے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ طلب ہماری غلط ہے۔ اللہ کے نیک لوگ آج بھی موجود ہیں اور وہ دنیا میں قیامت تک موجود رہیں گے، ہر دور میں آتے رہیں گے، لیکن ہماری طلب جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی۔ ہم دنیا پرست ہو گئے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لہذا کبھی اگر اللہ والا کو میسر آ بھی جائے، ابل تو آج کل ویسے ہی وہ گم ہے، نظر نہیں آتے، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ لینز ہی نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کو تلاش کر سکے۔ ہم دنیا پرست ہیں، پڑتا ہے ہماری آنکھوں پر۔ اور اگر کبھی میسر آ بھی جائے کوئی اللہ کا نیک بندہ، تو اس سے بھی ہم دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ قصور ہمارا ہے۔ لہذا اپنے اس معاملات کو درست کریں، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں اپنا، اللہ سے مانگا کریں۔ دینے والا وہ ہے، رستے بند ہیں تو کھولنے والا وہ ہے، مشکل ہے تو آسانی پیدا کرنے والا وہ ہے۔ سارا کا سارا نظام جو ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر قدرت میری ہی ہے، ہر چیز پر غلبہ میرا ہی ہے، ہر چیز پر ملکیت میری ہی ہے، ہر چیز پر اختیار میرا ہی ہے۔ لہذا سب کچھ جب ہے ہی اسی کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ تو جب انسان اس مقام پر آ کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر انسان کی تمام مشکلات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے عقیدے کے معاملے میں ہمیں درست عقیدہ جو ہے وہ نصیب فرما دے اور ہدایت کا رستہ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔